السلام علیکم دوستو، یقین کرو آج مجھے جتنے بھی فون آئے ہیں نا وہ پریشانی والے آئے ہیں کہ سر جی یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ کوئی مارشل لا لگ رہا ہے، کوئی حکومتیں نہیں بن رہی، یہ نون لیگ کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہے پھر ہم انسان ہیں، ہمیں جس طرح کی فیڈ بیک ملتی ہے ہم بھی اس کے خوشی والی ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور پریشانی والی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ان حالات میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ جی، قانونی ٹی وی چاہتا ہے کہ آپ فل پریشان نہ ہوں، تھوڑا سا ہو جائیں، پھر ہنسیں مسکرائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے جب میں آپ کو کھانے والی کوئی چیز دکھاتا ہوں تو آپ پھر تھوڑا سا خوش ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ ٹینشن میں آپ بھی ہیں، پوری قوم ٹینشن میں ہے، اوورسیز سے جو ہمیں فون آتے ہیں ادھر ادھر سے، ہر کوئی ٹینشن میں ہے۔ ٹینشن ٹینشن ٹینشن، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، بڑے مزے کی بات کرتے ہیں۔ اور عمران خان کے بعد چیئرمین جو نیا ان کا سو کالڈ چیئرمین ہے علی گوہر، وہ کیسے پھنسا ہے، کس طریقے سے پنڈی والی سازش میں وہ ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر کتنا دباؤ ہے، کیا وہ استعفیٰ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، کیا شباز بھائی پی ایم بن رہے ہیں نہیں بن رہے، نواز کیا چاہ رہا ہے، پل پل بدلتے حالات کیا ہے، سب کے اوپر مزے مزے کی بات کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو میں کہہ رہا ہوں اپنی ٹینشن دور کریں، ٹھیک ہے؟ کڈو اپنی چاواں تے سارا کچھ یہ دیکھیں میں کھا کے آ رہا ہوں۔ اور ویسے تھوڑا سا میں تو ٹینشن میں ہوں، مجھے زکام بھی بڑا لگا ہوا ہے، میں اپنا بالکل زکام اور وہ سارا چیز ہے نا، تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے نا ڈپریشن۔ تو میں کیا کھا رہا ہوں، آپ کو کیا کھلا رہا ہوں، اور پھر چاہ اپنی تیار کرو، چاہ بھی ساڑھے نال پیو، تے ہلکی پھلکی موسیقی وڈیاں وڈیاں خبراں بھی لو، ٹھیک ہے؟ قانونی ٹی وی، تیرا ٹی وی، میرا ٹی وی، سب کا ٹی وی، قانونی ٹی وی۔ تے اے دیکھو میں کی کھان لگا جے، تسی خوش ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیں دور سے آپ کو نظر آ رہی ہے نا ایک پلیٹ، ٹھیک ہے؟ اب اس کو میں قریب سے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ واہ واہ، تو کتھاں کتھاں گئی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ نوڈلز ہیں جی، یہ اب قریب سے نظر آ گیا نوڈلز، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر میں نے اپنا جو ہے نا یہ ڈالے ہیں تھوڑے سے چاول، یہ میں نے خود ڈالے ہیں، یہ میرا ملغوب ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ گول کباب ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تھوڑا سا سالن پڑا تھا وہ میں نے ڈالا ہے، اور کچا سلاد بھی ڈالا ہے، اور یہ دہی ہے، یہ دہی ہے، یہ دیکھا ہے دہی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ دسو کہ آپ کو یہ کھانا کیسا لگا؟ رنگ برنگا، 7 رنگ اس میں ہیں، 7 رنگ، دہی، کباب، چاول، نوڈلز، سالن اور سیلڈ، یہ 7 رنگ ہیں۔ او خبراں لگیاں پئیاں نے جتھے کوئی بھی کام دی بھی خبر کوئی نہیں۔ اچھا جی، خبر یہ ہے، چلو جی یہ گھومتی چائے بھی دیکھتے جائیں۔ اب گھومتے جائے نعرہ نہیں لگا رہی کہ جناب، تو اب گھومتی چائے نعرہ نہیں لگا رہی کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بناؤ، کیونکہ گالی مکی پئی ہے، تانوں پتہ ہی ہے گال مکی پئی ہے۔ چلیں جی، چائے کا آپ کو میں نے دکھا دیا ہے، ہن گلاں کرنے پیار دیاں، ٹھیک ہے؟ پریشان تو ہونا ہی نہیں نا سر جی، پریشان تو ہونا ہی نہیں نا۔ جو خبریں آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، پہلی بریکنگ نیوز یہ بتا رہا ہوں کہ جو راول پنڈی والا کمشنر والا سارا ڈرامہ تھا نا، اس میں بالکل پتہ چلا ہے کہ علی گوہر پی ٹی آئی کے سینئر ارکان کا ہاتھ ہے، اور اب یہ بری طریقے سے یہ بھی گوہر بھی پھنس گیا ہے۔ عمران خان کے بعد یہ گوہر بھی پھنس گیا ہے، یہ بالکل پکی اطلاعات ہیں۔ اور وہ ایک نام ہے صحافی کا، میں نام بھول گیا ہوں، اس نے کہا جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل اس کی بڑی اہم خبر آئے گی،
اور ساری قوم کو لگ پتہ جائے گا، یعنی کہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، راولپنڈی کا جو کمشنر ہے وہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ اب آئیں جی بھائی جان شبوں کی طرف۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میاں جوید لطیف صاحب ٹی وی پہ بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے نا یہ نشیب و فراز آ رہے تھے، نون لیگ نے کبھی کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، پھر انہوں نے کہا جی وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، پھر انہوں نے کہا اپوزیشن میں بیٹھیں گے، پھر انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوگا۔ تو یہ ایسی کہانیاں چل رہی ہیں نا، تو اس کے اوپر پتہ چلا ہے، تازہ خبر آئی ہے، شہباز شریف ساڈا بھائی ہے۔ کیا خبر آئی ہے کہ جناب شہباز شریف کو نواز شریف نے منع کیا کہ آپ کو جس طرح پیپلز پارٹی تنگ کر رہی ہے اور اتحادی تنگ کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم نے بھی نئی شرطیں رکھ دی ہیں۔ تو نواز شریف نے کہا جی کہ بیٹا ہی کہتا ہے اس شہباز شریف کو کہ تم نہ آ جاؤ، اپوزیشن پہ آ جاؤ۔ کہتا ہے نہیں پایا نا میں تے وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے۔ ہاں، پھر وہ میاں جوید لطیف صاحب نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ اس وقت ان موجودہ حالات میں سارے نشیب و فریز کے بعد اب مسلم لیگ نون کے 99% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہے۔ شہباز شریف کہتا ہے نہیں بھائی جان میں نے تو بننا ہی بننا ہے۔ پھر ان کے ساتھ کوئی لوگ تعاون نہیں کر رہے۔ شہباز شریف کہتا ہے جی میں وزیر اعظم ہوں، بننا ہی بننا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیوں؟ تو قریبی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مریم نواز چونکہ اب سی ایم بن گئی ہے تو یہ میں عہدہ کیسے چھوڑ دوں؟ سر جی اندر دیاں خبراں بھی رکھیاں کرو نا، یہ میں عہدہ وزیر اعظم کا اب میں چھوڑ دوں؟ نہ ہون میں نہیں چھوڑ سکتا، ہون میں وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے۔ آج بلاول نے بھی ان کو بھگو کے مارا ہے، قسم خدا کی جتنی بےزتی ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا میں نون لیگ کو اگر ووٹ دوں گا نا اپنی شرائط پہ ووٹ دوں گا، میں ان کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ یہ بھی بھگو کے مارا ہے، ادھر سے بھی پارٹی بھی مار رہی ہے، نواز شریف بھی مار رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی مار رہی ہے، تے بھائی جان کہنے نے کہ میں وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے جی؟ اب مریم نواز نے تو اجلاس بلا لیا ہے 22 تاریخ کا، پتہ لگا ہے۔ سپیکر آج رولا بھی ڈال رہا تھا کہ ایڈی جلدی کیوں پئی ہوئی تانوں، جو پرانا پی ٹی آئی کے سپیکر ہے سبطین صاحب، تو لیکن انہوں نے بلا لی ہے اور وہ تو ساری چیز آگے پیچھے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب سارا کچھ ہو گیا ہے۔ دوسرا جناب علی، اگر میں یہ ان کے آج جو اسمبلی میں بحث ہوئی ہے، سینٹ میں بحث ہوئی ہے، اور جو ان کے مطالبے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر حملے پہ حملہ ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر روز اپنے ترجمان کی پریس کانفرنس کرو، لیکن سر جی پتہ یہ چلا ہے کہ اب وہ بھی جواب دے گئے۔ اکیلا کوئی کب تک لڑ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج 40 کیس اس کے پاس لگے ہوئے تھے، اور سندھ میں بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بلوچستان میں جلسے ہو رہے ہیں، KPK میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں رولا ڈالا ہوا ہے شعیب شاہین اینڈ کمپنی کا کہ جی دھاندلا ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن استعفیٰ دے۔ یہ چال ہے، PTI کی چال ہے، سمجھو۔ جھوٹ کیا آگے جھکنا نہیں ہے، لیکن اس کو بھی کوئی سہارا چاہیے نا، کوئی سہارا چاہیے، سہارا نہیں مل رہا اس کو، الیکشن کمیشن کو بھی۔ تو یہ سارے حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں، مایوسی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اچھے دن آئیں گے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں آج پھر مذاکرات ہو رہے تھے، کل بھی آپ ساری رات انتظار کرتے رہے نا، ابھی تک انہوں نے صبح ملنا تھا، پھر دوپہر کو ملنا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے،
پھر مغرب کے بعد ملنا تھا، پھر عشاء کے بعد، اب رات گئے، آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی تک ان کی میٹنگ نہیں ہوئی، اور پیپلز پارٹی نے کل بھی نہیں آئی، وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ میں کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی نہیں آ رہی اور وہ ووٹ بھی دینا چاہ رہی ہے، وزارتیں بھی نہیں لینا چاہ رہی، ویسے لالچ انتہا کی ہے ان کی، وزارتیں وہ لینا چاہتے ہیں جو 5 سال کی ہیں، سینٹ کا چیئرمین 5 سال، قومی اسمبلی کے سپیکر 5 سال، صدر پاکستان 5 سال۔ دیکھیں عمران خان چلا گیا ہے، صدر پاکستان بیٹھا ہے۔ لالچ اتنی ہے کہ ادھر سے ہم کہتے ہیں لو، تو کہتے ہیں جی ہم نے کوئی وزارت نہیں لینی کیونکہ آپ خود بھگتو، اور ادھر سے کہتے ہیں جی کہ ہمیں لازمی صدر کا ووٹ لینا ہے۔ تو یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر نون لیگ کڑوا گھونٹ بھرے اور پاکستان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ماں بیمار ہو جائے نا شدید، تو اس کو گھر پہ چھوڑ نہیں دیتے، اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایمرجنسی گلوکوز لگاتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو اس وقت ماں کی یہ حالت ہے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ماں کی یہ حالت ہو گئی ہے، اس کو اپنی لالچ کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ پہلے بھی 16 مہینے کے یہی نواز شریف اور شہباز کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے، ایک دفعہ پھر دیں، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے بغیر مرکز میں اور پنجاب میں حکومت بنائیں، میں کہہ رہا ہوں بنائیں۔ یہی حال ہے، نئے الیکشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور ابھی میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ 24 گھنٹے اہم ہے۔ اب 2-3 اور صحافیوں نے کہا ہے کہ جناب آج رات گئے 12 بجے تک کا سمجھو الٹیمیٹم ہے، یہ 2-3 صحافیوں نے کہا ہے۔ میں نے کل سب سے پہلے کہا تھا، آج پھر انہوں نے کہا کہ جناب اپنے معاملات ٹھیک کر لو، نہیں تو پھر کچھ بھی ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے نا کہ کچھ کرو۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوتا ہوں اکثر، کہ ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کے 2 مائیں آ جاتی ہیں، جج کے پاس کیس جاتا ہے تو دونوں مائیں پیچھے نہیں ہٹتی، تو جج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، میں اس بچے کے نا 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک آپ لے جاؤ، ایک آپ لے جاؤ۔ تو جو اصلی ماں ہوتی ہے نا، وہ رو پڑتی ہے، وہ کہتی ہے جج صاحب بچہ اونوں دے دیو، دے ٹکڑے نہ کرو، اونوں دے دیو۔ خدا کی قسم یہی پاکستان کا حال ہوا ہے۔ کیوں نہیں نزدیک آ رہا ہے؟ بالکل شہباز شریف صاحب آگے آئیں، اور انشاءاللہ اچھی نیت سے آئیں گے، ایفرٹس کریں گے تو یہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔